بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. ویسے تو میں تیاری کر رہا تھا جب سے وہ سماعت ختم ہوئی ہے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں والی پاکستان تحریک انصاف والے کیس کی, تو اس کی تیاری کر رہا تھا. لیکن اس تیاری کے دوران ہی میری نظر سے ایک ٹویٹ گزری, اور اس ٹویٹ کے بعد مجھے لگا کہ آئی تھنک کسی بھی اہم ترین ایشو اس ملک کے اہم ترین ایشو سے پہلے اس ایشو کے اوپر بات کی جانی چاہیے, اس بد زبانی اور اس بے حیائی کے اوپر بات کی جانی چاہیے, کیونکہ یہ ان شخصیت یا ان صاحب کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ جن کے حق میں ابھی 2 دن پہلے میں چیخ کے پھاوا ہو رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر ایک شخص نے مستی خیل صاحب نے خواجہ آصف صاحب کے اوپر جو زبان جو ان کے بارے میں جس قسم کی استعمال کی ہے وہ انتہائی لغو ہے, وہ زبان استعمال نہیں کی جانی چاہیے تھی. اور مجھ جیسے لوگ یہ پارلیمان ہے, یہاں پہ ادب اداب ہونے چاہیے, آپ ملک کو کیا سکھا رہے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں یہ لیکچر دے رہا تھا, میں یہ چیخ رہا تھا کہ دس از رانگ, امورل ہے, غیر اخلاقی ہے, یہ پڑھے لکھے لوگوں کا پارلیمان ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے وہ. لیکن میں غلط تھا. اس ملک میں مستی خیل جیسے لوگوں کی ہی زبان استعمال کی جانی چاہیے, اس پارلیمان کے اندر ایسے ہی جواب دیے جانے چاہیے, اور مجھ جیسے لوگوں کو کہ جو اس طرح کی غیر اخلاقی چیز کے اوپر شور مچاتے ہیں شٹ اپ کال ملنی چاہیے کہ یار پورا ملک کہنے تسی کون ہوندے ہو. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. خواجہ آصف صاحب کے بارے میں وہ جو اٹھانے والی بات کی مستی خیل صاحب نے, اس کے بعد میں اس سے پاگل ہو جا رہا ہے. میں کہا دس از ویری رانگ, دس از ابسرڈ, یہ بہت غلط ہے. لیکن آج وہی خواجہ آصف صاحب جناب وزیر موصوف نے ایک ٹویٹ کیا ہے, ذرا ٹویٹ پڑھیے گا, سنیے گا اس کے, اور آپ کے کانوں سے دھواں نہ نکلے تو بات کیجیے گا. سب سے اوپر لکھ دیا منقول کے کاپیڈ. آگے لکھتے ہیں جناب کہ سن کے کان پک گئے ہیں کہ عمران خان نے سسٹم کو ننگا کر دیا, اسٹیبلشمنٹ کو ننگا کر دیا, نون لیگ کو ننگا کر دیا, پیپلز پارٹی ننگی ہوگی, فضل الرحمان ننگا ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر آگے کیا لکھتے ہیں, لیکن عمران خان نے ایک شادی شدہ خاتون سے ناجائز تعلقات رکھے, پھر سے شوہر سے طلاق دلوا کر خود شادی کر لی, وزارت عظمیٰ کا منصب پا لینے کے بعد بھی نسیم زارا کی بہن اور آئلہ ملک سے فون پر سیکس کرتا رہا, ریمل شاہ سے بھی تعلقات رکھے لیکن وہ ننگا نہیں ہوا. دی اینڈ. بہت لمبی تحریر ہے, اس میں آگے وہ ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں, بلا 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 بلا. اس کے اوپر کیا کہے گا, مطلب کوئی بھی ایک ذی شعور, کوئی بھی ایک مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کوئی ذرا سی غیر اخلاقی بات کرتا ہے, ان کی پالیسیز, ان کی حکومت, ان کے خاندان کے اوپر کرپشن کیسز کی وجہ سے کس حد تک نفرت پھیل چکی ہے الزامات کی وجہ سے, وی آل نو دیٹ. ذاتیات کی بات کرتے ہیں نا جب کوئی بندہ ان خاتون کے بارے میں یا ان کے والد کے بارے میں, تو مجھ جیسے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ سیاست کیجئے, موضوع کے اوپر رہیے, آپ اخلاقی اقدار کے اندر رہیے. جتنے تواڈے وزیر خواجہ آصف صاحب ورگے ہوں گے اتنے کون بندہ لمیٹیشنز میں رہے گا. اب جس قدر گھٹیا ترین الزامات خواجہ آصف نے ٹویٹ میں لگا دیے عمران خان کی سب کی ذات کے اوپر, اب وہاں سے ثناء اللہ مستی خیل اٹھے گا, وہاں سے شیر افضل مروت اٹھے گا, وہاں سے کوئی اور پاکستان تحریک انصاف کا ایم این اے اٹھے گا, اور وہ مریم نواز صاحبہ کی ذات کے اوپر گند اچھالے گا, تو کیا مجھ جیسے لوگ اس کو روک سکیں گے؟ یا کہیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہو؟ نہیں روک سکیں گے. آپ نے اخلاقی جواز کھو دیا. آپ نے اس قدر گھٹیا گفتگو صرف منقول کر کے, جی کاپی کی ہے میں نے, تو مجھے آیا میں نے کاپی پیسٹ کیا, دیٹس اٹ. منقول کر کے عمر کا حیا نہیں کیا, اپنی کا, اپنے پولیٹیکل سٹیچر کا حیا نہیں کیا. آپ نے اگر کوئی جو سوٹ بوٹ پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں, مجھے تو لگتا ہے آپ مطلب آئی ڈونٹ ہیو ورڈز, نہیں میری تربیت اجازت دیتی, ورنہ میں پنجابی ہوں, اور مطلب پنجابی میں بڑی کھل کے گپ لگاتا ہوں, لیکن جب اس طرح کا ٹاپک آ جاتا ہے تو میرا خون کھول رہا ہوتا ہے. کیا دے رہے ہو اس قوم کو, کیا سکھا رہے ہو یار. آج خواجہ آصف کی بلے بلے ہو رہی ہوگی اس ٹویٹ کے اوپر, نون لیگ کا جو ووٹر ہے, واہ خواجہ آصف نے ننگا کر دیا عمران خان, ننگا کر کے اکھاڑ کی لیا تسی ہوتا, کی کر لیا تسی انہوں, اے بکواس کر کے آڈیوز اس کے بارے میں آئی, کیا کیا آیا, آپ نے کیا اکھاڑ لیا. اس بندے کا 1% ووٹ بینک توڑ سکے آپ, کچھ نہیں کر سکے آپ اس کا. کھسیانی بلی کھمبا نوچے. خواجہ صاحب جو توڑنا مستی خیل کیتا ہے ہم سب نے کنڈیم کیا ہے. آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے وہ غلط کنڈیم کیا, آپ کے ساتھ ٹھیک ہوا تھا, کیونکہ آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں. اس کے آگے جو ڈیٹیلز دی ہیں, جتنے انہوں نے قرضے لیے ہیں, یہ فیئر انف, وہ پولیٹیکل بات تھی, وہ سیاسی بات تھی, آپ کا حق ہے وہ کرنا. یہ پہلا جو آپ کے پاس آئی تھی جو یہ تحریر جس کو آپ نے منقول کہہ کے ٹویٹ کیا ہے, اگر آپ اس کو پہلی کو حذف کر دیتے یا ڈیلیٹ کر دیتے بیچ میں سے, تو آپ کا کیا جاتا, کم از کم تواڈے ککھ رہ جاندے. آج وی آل ہیو ٹو سے دیٹ کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. I'm sorry to say that, بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. نئی طبیعت اجازت دیتی, نئی تربیت اجازت دیتی. I don't support that kind of کسی بھی قسم کی اس طرح کی گفتگو میں نہیں سپورٹ کر سکتا. لیکن
آپ کے اس ٹویٹ کے بعد، ان گھٹیا ترین الزامات کے بعد لگتا یہ ہے کہ آپ لوگ ڈیزرو یہ کرتے ہیں، سب کے سب اکراس دا بورڈ، یو آل ڈیزرو اٹ. آپ لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑو، اینٹیں مارو سروں میں ایک دوسرے کے، کرسیاں مارو. آج آپ کو پتہ ناظرین، میں بھی تھوڑی دیر پہلے چھوٹے بھائی سے بات کر رہا تھا کہ گرمی کے حالات کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، احمد بڑائے سے. وہ نیوز میں کام کرتا ہے، اسی انڈسٹری میں ہے، تو وہ خبریں بناتا ہے. He was telling me جی میں جب خبریں بنا رہا ہوتا ہوں تو کہیں 49 ٹیمپریچر ہے، کہیں 48 ٹیمپریچر ہے پاکستان کے اندر. اور میں اس کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا احمد بیٹے ڈیڈ یو آبزرو یا ڈیڈ یو نوٹس کہ پورے پارلیمان کے اندر اتنے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر کوئی بندہ بات نہیں کر رہا کہ ہمیں کس قدر درختوں کی ضرورت ہے، ہمیں کس قدر درخت لگانے، ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا، ہمارے ذمہ داروں کا کیا بنے گا، ہماری زمینوں کا کیا بنے گا. کیونکہ گلوبل وارمنگ اس طرح ٹیک اوور کر رہی ہے، اس طرح حالات و واقعات بدل گئے، موسم اس طرح بدل گئے. جاہل لوگ ہیں، مطلق جاہل لوگ ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. لٹ مار کی تھی، یہ سوٹ پائے نے کھڑے ہو کے پارلیمان میں اس طرح لیکچر دیتے ہیں کہ ان سے مہذب بندے ہی کو نہیں، اور یہ ملک چلا رہے ہیں. شرم کا مقام ہے. That's it. کچھ سمجھ نہیں آتا. میں نے دوبارہ کی کال کرا. اینی ویز، مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی آج کی سماعت آپ نے بھی دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی تو میں تھوڑا سا آپ کو بریف سا بتا دیتا ہوں اس کا، کہ مجھے احوال سمجھ آیا، یہ جو مجھے میری جو اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تمام ججز ایک چیز کے اوپر متفق تھے. فیصل صدیقی صاحب کی گفتگو، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو کے بعد، کہ جی یہ نشستیں جو ہیں یہ میں بانٹی نہیں جا سکتی ریوڑیوں کی طرح، کہ یہ پی ٹی اے کی نشستیں تھیں اور پھر یہ نون لیگ کو بھی چلی گئی، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو چلی گئی، پیپلز پارٹی کو یوں بانٹی نہیں جا سکتی. اب اس میں دو تین چیزیں. اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا وہ کہا، تو آپ ہائی کورٹ گئے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی ہم ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے ہمیں کہا جی الیکشن کمیشن جائے. ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آئے، رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا دیا. تو قاضی صاحب نے کہا کہ جناب تو آپ چیمبر اپیل میں آتے، آپ کیوں نہیں آئے؟ قاضی صاحب دست بدستہ درخواست، وہ چیمبر اپیل میں آ بھی جاتے تو آپ سے امید کیا رکھی جا سکتی تھی؟ آپ کے ریسنٹ ابھی نیئر پاسٹ کے سارے فیصلے دیکھ کر مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب کھل کے بات کیوں نہیں کر سکے اس کے اوپر. وہ کھل کر کہہ سکتے تھے کہ قاضی صاحب ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں تھا. سپریم کورٹ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، جو آپ جس طرح آپ نے ماضی کے فیصلے آئے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. کیونکہ اس میں قانون کے اندر، آئین کے اندر اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ کوئی بھی اسمارٹ آدمی اس کو پلے اراؤنڈ کرتے کرتے کہاں لے جا سکتا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ہم اس لیے آپ کے پاس نہیں آئے، واپس چیمبر اپیل میں نہیں آئے آپ کے پاس. سو یہ کہا جا سکتا تھا ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن پتہ نہیں سلمان اکرم راجہ صاحب اتنے کمزور کیوں تھے آج قاضی صاحب کے سامنے. مجھے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نظر نہیں آئے جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہوتے ہیں. دوسری بات آ جاتی ہے جناب کہ قاضی صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ٹیک اپ کیا کہ جناب ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی. ہم نے کب کہا تھا کہ تحریک انصاف پارٹی نہیں، ہم نے صرف بلے کا نشان لیا. گل مختصر پائن، کان ادھروں پڑھو کان ادھر پڑھو. کسی بھی ٹائم کے اوپر جب بھی 2024 کا 8 فروری کا الیکشن آئے گا، قاضی صاحب آپ یاد آئیں گے لوگوں کو، بلے کا نشان چھیننے والا فیصلہ یاد آئے گا. آپ کی سیٹیں تحریک انصاف کو دیں، پیپلز پارٹی کو دیں، سنی اتحاد کو دیں، کچھ بھی دیں، بلے کا نشان آپ کی ذات کے گرد گھومے گا، اور یہ ساری زندگی کے لیے گھومے گا. تاریخ کا حصہ ہے، آپ کے جانے کی دنیا جانے کے بعد بھی گھومے گا. کہ ایک پاکستان کی تاریخ میں چیف جسٹس ایسے آئے تھے کہ جن کے ٹینیور کے اندر ایک سیاسی جماعت سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا. اور اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں کہ جناب اگر اس کی غلط تشریح کی گئی، تو اس کی غلط تشریح کی گئی تو جناب 100 موٹو لینا تھا آپ نے. آپ 100 موٹو لیتے، کہتے ہیں بھائی ہم نے بلے کا نشان لیا، ہم نے تحریک انصاف کو پارٹی ختم نہیں کیا، یہ پارٹی ہے. یہ تمام لوگ جو دے رہے ہیں ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے امیدوار، ان کو تحریک انصاف کے امیدوار کنسیڈر کیا جائے. آپ خاموش بیٹھے رہے. اس کی مثال بھی احمد نے مجھے ایک اور دی. کہتا بھائی ذرا سوچیں کہ ایک جج صاحب ہیں، وہ کسی ملزم کو کہتے ہیں کہ جی سزا دے رہے ہیں، اس کو اس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا یا نہیں ہوا، جو بھی سزا دے دیتے ہیں کہ جی اس کو عمر قید کی سزا. تو جانتے ہیں جیلر اس کو پڑھتا غلط ہے اس فیصلے کو، یا وہ اس کی تشریح غلط کرتا ہے، وہ اس کو پھانسی لگا دیتا ہے، مار دیتا ہے. اس کو عمر قید کی سزا دی تھی جج نے، آپ نے بندہ مار دیا. تو اس کا کیا جج صاحب کہیں گے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میں نے تو ٹھیک فیصلہ دیا تھا، اس کی تشریح آپ لوگوں نے غلط کر لی جیلر نے. جیلر کو پوچھے گا کون؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس نے ان کو ڈکلیئر انڈیپینڈنٹ کیا، جنہوں نے آپ کے ایفیڈیوٹ دیے ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ہم، ان کو آزاد ڈکلیئر کیا الیکشن کمیشن نے. ان کو کون پوچھے گا؟ الیکشن کمیشن کو سنی اتحاد کونسل پوچھے گی؟ ان کو پاکستان تحریک انصاف پوچھے گی؟ یا ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان پوچھے گا کہ جس کے فیصلے کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ عجیب بات ہے. مطلب منصب ایسا ہے، وہ کرسی ایسی ہے کہ اف نہیں کرتے. نیاز اللہ نیاز صاحب نے کر لیا تھا، کی کر لیا؟ قاضی صاحب نے پھائے مار لاتا سے کی کیتا سے. جرت کرو یار، بولو قاضی صاحب نہیں ہمیں آپ پہ اعتماد. سارے پٹ رہے ہیں تحریک انصاف والے وکیل باقی کہ ان کے عدم اعتماد کریں. میں اعتماد نہیں ہے قاضی صاحب کے اوپر، ہم آپ ہمارے کس سے الگ ہوں.
باقی اف نہیں کرتے. جانتا ہے فیصل صدیقی صاحب جاتے ہیں وہ بھی چپ کر کے سر ٹھیک فیئر انف یار, وکیل ہو آپ, پروفیشنل ہو آپ کے سپریم کورٹ میں اور بھی کیسز لگے ہوں گے, آپ کے قاضی صاحب سے تعلقات ہوں گے, آپ کے باقی ججز سے تعلقات ہوں گے, آپ ایک فرٹرنٹی ہو, آپ ایک کمیونٹی ہو, آپ ایک حیا کا نہیں اتارنا چاہتے. لیکن یار یہ اتنا بڑا کیس ہے کہ ملک کی تاریخ کے بڑے کیسز میں سے ایک بڑا کیس ہے, یہ بلے کا نشان چھن جانا ہے ایوری تھنگ. اس نے آپ کے ملک کا آپ کے ملک و قوم کا جو ڈائریکشن تھی اس کا رخ بدل کے رکھ دیا ہوا ہے یار. آپ کو آئیڈیا نہیں کہ واٹ ہیز ہیپنڈ. اب آگے چلیں تو اس میں پاسبلٹیز کیا ہیں, کیا ہو سکتا ہے. ایک چیز تو جو اب مزاج سے سمجھ مجھے نہیں پتا سب جوڈس میٹر ہے, کل کیا ہوئے جانے موڈ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی مطلب. آئی پرسنلی تھنک اینڈ دا پیپل آف اسپوکن ٹو, ہم ایک چیز کے اوپر متفق ہیں کافی سارے لوگ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیٹیں جو تحریک انصاف جن کی کلیمنٹ ہے یہ سیٹیں پیپلز پارٹی نون لیگ یا فضل الرحمان صاحب کو نہ ملیں. اٹ از پاسبل, بٹ اس کے اوپر سپریم کورٹ بھی اپنے گلے میں ان سیٹوں کا وزن نہیں ڈالے, پار نہیں چکے گی سپریم کورٹ بھی. یہ ہماری پرسیپشن ہے, یہ ہماری ریڈنگ ہے, ہم غلط ہو سکتے ہیں. سو پاسبلٹی یہ ہے کہ پارلیمان کو ریفر کر دیا جائے میٹر کہ بھائی جان آپ آئینی ترمیم کر کے ان سیٹوں کا معاملہ جو ہے وہ ایک دفعہ کے لیے ایڈجسٹ کر لیں گے. اب آئینی ترمیم کے لیے تو 2/3 چاہیے, 2/3 پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہے. سو میری ذاتی رائے, احمد کی, ہم کچھ 3 لوگوں کی رائے یہ ہے, یا ہماری ریڈنگ یہ ہے میٹر کی, ہم غلط ہو سکتے ہیں, ہمارے قانون تو نہیں ہے, ہم صرف ریڈ کر رہے ہیں سچویشن کو. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ ٹنگی رہیں گی ایسی ہوا کے اندر, نہ یہ نون لیگ کو ملیں گی نہ پیپلز پارٹی کو, کیونکہ آئینی ترمیم ہونی کوئی نہیں, اور آرمی ترمیم ہوتی نہیں, کیونکہ کیسے اپوزیشن اور حکومت اکٹھے بیٹھ کے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھوڑی ہے کہ سارے بیٹھ کے دے دیں گے ایکسٹینشن. سو ذاتی طور کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ یہ سیٹیں ہوا میں لٹکی رہیں گی اور یہ خلا رہے گا. لیکن اس کے اوپر پھر وہ جو رومرز یا جو وہ معاملات چلتے رہتے ہیں, افواہیں جو گردش میں رہتی ہیں کہ اگر یہ سیٹیں نہیں ملتی نون لیگ کو اور آل دیٹ ان سب کو نہیں ملتی تو پھر ایکسٹینشن کا کی بنے گا. دیٹس اے بگ کویسچن مارک. دو کہ میرے تو آج بھی بہت سارے دوست جو سپریم کورٹ کے کچھ وکلا ہیں یا کچھ سینئر صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ایکسٹینشن سیریس میٹر نہیں لگتا, یہ الزامات زیادہ ہیں. لیکن چلے الزامات یا افواہ کے اوپر بات کرتے ہوئے پھر اس ایکسٹینشن تک کی بڑھے گا. پروگرام تو بڑھ گیا. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا.